حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے، رو رہے تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواحِ مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے. باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو. دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا. کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں. نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا. گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے. اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا. 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی. 4تھا ڈول جیسے ہی کنویں میں ڈالے رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی. اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا. کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں. کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے. اپنے گھر آئے، سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا. اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی. اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے. اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا. اور اس بے چینی میں موجود تھا، بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے. اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے، اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں. وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا. وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں، نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے. ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں. اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا. آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارات لوگ کرواتے ہیں. وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے. وہ شیر خدا، فاتح خیبر،
اسد اللہ الغالب اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟ کتنے بجے